لیکن اس پر اشکال ہوا، ان پر اعتراض ہوا. کیا ہوا؟ اعتراض ہوا علامہ تفتزانی پر کہ مشترک، جب بھی کوئی لفظ مشترک ہو بین المعنیین یا بین ثلاثت معان، 3 معانی یا 4 معانی کے درمیان جب بھی کوئی لفظ مشترک ہو تو آپ لفظ مشترک کے تمام معنی مراد نہیں لے سکتے. عموم مشترک کی اصول شاشی میں پڑھ لو گے، عموم مشترک احناف کے نزدیک ناجائز ہے. تو اب ہم مشترک کا کون سا معنی لیں گے؟ جو معنی مراد لوگے اس پر قرینہ اور دلیل ضروری ہے. کسی جگہ عبارت میں لفظ عین آ گیا، اب لفظ عین کا معنی آپ آنکھ لوگے یا آپ جاسوس لوگے یا آپ گھٹنا لوگے یا پانی کا چشمہ مراد لوگے، کیا مراد لوگے؟ جو معنی مراد لوگے اس پر قرینہ اور دلیل کا ہونا ضروری ہے. سارے معنی لے نہیں سکتے، عموم مشترک لازم آ رہا ہے جو احناف کے نزدیک ناجائز ہے. اور ایک معنی مراد لوگے تو اس پر قرینے کا ہونا اور دلیل کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں قرینہ کون سا ہوگا، دلیل کون سی ہوگی کہ جب ہم ہدایت کا لفظ جہاں کہیں آ جائے ہم وہاں وہ معنی لے لیں، اس پر تو قرینہ ہونا ضروری ہے. تو پھر علامہ تفتزانی نے کشاف کے حاشیے میں اس پر قرینے کے لیے قاعدہ ذکر کیا. قرینے کے لیے، قرینہ بیان کرنے کے لیے ایک قاعدہ ذکر کیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کا لفظ دیکھیں گے. یہ جو ہدایت کا لفظ ہے نا، یہ اصل میں متعدی بدو مفعول ہے. یہ متعدی بدو مفعول ہے، 2 مفعول چاہتا ہے. ہم اس کے مفعول ثانی کو دیکھیں گے، آیا یہ دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہے بلا واسطہ، یا متعدی ہوگا بواسطہ. حرف جر کے، حرف جر کیا ہوگا؟ یا الہ ہوگا یا لام جارہ ہوگا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ مفعول به اول إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم یہ مفعول به ثانی ہے اور الہ کی وجہ سے الہ حرف جر آ گیا. ان هذا القرآن یہدی للتی، یہدی کا فاعل قرآن ہے اور مفعول به اول محذوف ہے. ان هذا القرآن یہدی الناس للتی، تو للتی یہ مفعول به ثانی کے لیے حرف جر لام داخل ہو گیا. تو ہدایت کا جو لفظ ہے یہ متعدی و 2 مفعول ہے. کبھی یہ متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ کے، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدی کا فاعل انت ہے، نا مفعول به اول، اور الصراط المستقیم مفعول به ثانی ہے. دیکھو یہاں حرف جر نہیں ہے بلا واسطہ، اور کبھی بواسطہ حرف جر کے ہوگا الا یا لام جارہ. ٹھیک ہے. تو علامہ تفتزانی نے جو حاشیہ لکھا، حاشیے میں جو انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ ہم اس مشترک لفظی کو کی تعین کیسے کریں گے. ہم لفظ ہدایت کو دیکھیں گے، یہ دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہے یا بواسطہ متعدی ہے. اگر بلا واسطہ متعدی ہے تو تفتزانی صاحب نے لکھا کہ آنکھیں بند کر کے معنی لے لو ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب. اور اگر بواسطہ ہو تو آنکھیں بند کر کے کہو قراءۃ الطریق. قاعدہ آ گیا ذہن میں؟ قاعدہ آ گیا نا؟ اس لیے ہم مفعول کو دیکھیں گے. اب دیکھو یہاں پر پہلے اس آیت سے یہ قاعدہ ٹوٹ گیا تھا نا. اب یہاں پر دیکھو اما ثمود فہدینا فعل فاعل، ہم مفعول به اول، دوسرا مفعول محذوف ہے. فہدیناہم الی الحق، فہدیناہم الی الاسلام، فہدیناہم الی الصراط المستقیم. دوسرا مفعول الی کے ساتھ ہے، اور جب الی کے ساتھ ہو تو اراۃ الطریق ہے. تو اس آیت سے یہ قاعدہ نہ ٹوٹ سکا. ہو گیا الی الحق مانو، الی الاسلام مانو، الی صراط المستقیم مانو، جو بھی مانو. ادھر تو بواسطہ ہو گیا نا، بواسطہ حرف جر کے. دوسرا مفعول اس لیے تو قاعدہ نہیں ٹوٹا نا، اس لیے تو یہ قاعدہ نہیں ٹوٹتا بھائی. اس کا مفعول بھی اول تو ہے، اس کا مفعول بھی ثانی کدھر ہے؟ محذوف ہے. اور وہ کیا ہے؟ الی
الحق یا الاسلام، ٹھیک ہے، جو بھی مراد ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہدایت متعدی ہو گیا دوسرے مفعول کی طرف الہ کے واسطے سے، تو اس آیت کا تقاضا بھی ہے کہ ارات الطریق ہو، اور قاعدے کا تقاضا بھی کیا گیا ہو، ارات الطریق ہو۔ اس آیت سے جو پہلا قاعدہ ٹوٹ گیا تھا دوسرا نہیں ٹوٹ رہا، نہیں ٹوٹا نا، قاعدے کے یہ آیت قاعدے کے مطابق یا قاعدہ آیت کے مطابق ہے۔ یہ جو اس دوسرے آیت سے یہ والا قاعدہ ٹوٹ گیا تھا، یہ قاعدہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھو فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، لا تہدی فعل ہے، انت فاعل ہے، من احببت یہ فعل فاعل موصول صلہ ہو کر یہ مفعول به ثانی ہے، مفعول به اول محذوف ہے۔ انک لا تهدی الحق من احببت یا الاسلام یا الصراط المستقیم، مفعول به ثانی بلا واسطہ ہے، مفعول به اول یہ، مفعول به اول یہ، مفعول به ثانی یہ ہے۔ دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لام جارہ نہیں ہے، نہ الہ ہے نہ لام جارہ ہے، اور قاعدے کا تقاضا ہے کہ جب بلا واسطہ ہو تو کون سا معنی ہے، اور اس آیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ نبی عیسیٰ کا مطلوب نہیں کر سکتے، لہٰذا اس آیت سے یہ جو قاعدہ ٹوٹ گیا تھا عباس، وہ یہ قاعدہ نہیں ٹوٹا۔ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا ہو گیا، چرس تو نہیں پیا، سو رہے انت، نیند آ رہی ہے، نہیں آ رہی، آنکھ کہہ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور یہ بات سمجھے، قاعدہ سمجھ میں آ گیا۔ تو علامہ تفتازانی نے ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے ایک ناکام کوشش کی، کامیاب نہیں بلکہ ناکام کوشش یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایصال المطلوب اور ارات الطریق کے درمیان مشترک لفظ ہی ہے، اس لیے جہاں جو معنی مناسب بنتا ہے وہ معنی لے لو، لفظ عین جہاں نظر آ جائے وہاں جو معنی مناسب بنتا ہے وہ لے لو۔ تو ہم کہیں گے بھائی لے تو لو، لیکن اس کے لیے تو قرینہ اور دلیل چاہیے، بغیر قرینہ اور دلیل کے مشترک کے معانی میں سے ایک معنی نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے کہا قرینہ یہ ہے کہ ہدایت کو دیکھو، اگر دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو تو ایصال المطلوب لے لو، اور اگر بواسطہ متعدی ہو تو کون سا معنی لے لو، ارات الطریق لے لو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قاعدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ قاعدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہا آپ کو کہ یہ علامہ تفتازانی کی ناکام کوشش ہے اور آپ کی شور کی بھی ناکام شور ہے۔ دیکھو قاعدہ کس سے ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آیت سے توڑے کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَهَدَيْنَاهُ، وہ مانا انسان، ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم نے راستہ دکھایا اس انسان کو، ہم نے دکھایا اس انسان کو، ہم نے رہنمائی کی اس انسان کی، النجدین دو راستوں کی طرف ہو، یعنی الشر والخیر، ہم نے انسان کی دو راستوں کی طرف، شر اور خیر کی طرف رہنمائی کی، یہ شر کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ انسان پھر بھی زبردستی گاٹی میں داخل نہ ہوا، اسلام کی گاٹی میں زبردستی داخل نہ ہوا، یعنی مسلمان نہ ہوا، تو کیا ہوا، گمراہ ہو گیا نا، کافر رہا۔ اب دیکھو یہاں پر قاعدہ دیکھو، فَهَدَيْنَا، نا فاعل ہو گیا، فعل فاعل، وہ مفعول به اول، النجدین مفعول به ثانی۔ آپ نے قاعدہ بیان کیا کہ جب بلا واسطہ متعدی ہو ایصال مطلوب ہے، تو جب انسان کی اللہ نے دو راستوں کی طرف رہنمائی کر لی، پھر یہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کیوں ہو گیا، اقتحم العقبہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے خبر دے دی، وہ پھر بھی گمراہ ہو گیا، مسلمان نہ ہوا۔ معلوم ہوا آپ نے جو قاعدہ بیان کیا بلا واسطہ متعدی ہو ایصال مطلوب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟
آپ نے کہا جب بواسطہ حرف جر ہو، الا کے ہو یا لام جارہ کے ہو، اراۃ الطریق ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نبی سے کون سے ہدایت کی نفی کی؟ عیسیٰ المطلوب کی نفی کی نا. لا تهدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی نکرہ ہے الی صراط مستقیم. مستقیم دیکھو، ولیکن اللہ یہدی، یہدی کا فاعل یہدی من یشاء، من یشاء مفعول به اول، یہدی کھڑے ہو جاؤ یہ شرمت، من یشاء مفعول به اول. اور دیکھو الی صراط مستقیم، قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کون سا معنی ہو؟ اراۃ الطریق. قاعدے کا تقاضا ہے کہ کون سا معنی ہو؟ اراۃ الطریق. دیکھو حالانکہ یہاں آیت تقاضا کرتی ہے کہ عیسیٰ المطلوب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر سے جس ہدایت کی نفی کی اسی ہدایت کو اپنے لیے ثابت کیا، اور پیغمبر سے عیسیٰ المطلوب کی نفی کی تو پھر اپنے لیے عیسیٰ المطلوب ہی ثابت کریں گے نا، اراۃ الطریق تو نہیں کریں گے. اور میں کہوں آپ یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے، لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے لیکن میں روٹی کھا سکتا ہوں. درست بنے گا؟ نہیں، بلکہ جس چیز کی نفی کی جائے کسی اور سے اور اپنے لیے اس بات کیا جائے تو پھر وہی شے ثابت ہوگی، اسی شے کا اس بات کرتا ہے. اسی طرح یہاں اس آیت میں نبی سے جس ہدایت کی نفی کی گئی وہ عیسیٰ المطلوب کی نفی کی گئی، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس ہدایت کو ثابت کیا اپنے لیے وہ ہدایت پھر عیسیٰ المطلوب ہی ہوگا. اب آیت کا تقاضا ہے کہ عیسیٰ المطلوب ہو اور قاعدہ کا تقاضا ہے کہ اراۃ الطریق ہو، تو ظاہر بات ہے آیت اپنی جگہ پر حق ہے اور قاعدہ اپنے جیب میں رکھو. تفتازانی صاحب قاعدہ اپنے جیب میں رکھو. اس لیے علامہ تفتازانی کی یہ کوشش ان کے درمیان صلح کی کوشش ناکام ہے. اس لیے علامہ تفتازانی نے یہ جو دو قاعدے بیان کی ہدایت کے معنی کے لیے کہ ہدایت کے کون سا معنی کہاں پر کون سا معنی ہوگا، دو قاعدے بیان ہو گئے لیکن دونوں قاعدوں پر اعتراضات ہو گئے، دونوں قاعدے ٹوٹ گئے. تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہم ہدایت کا وہ چوتھا مذہب جو جمہور محققین کا مذہب ہے مشترک معنوی ہے. مشترک معنوی ہے. ہدایت کا معنی جیسے علامہ بیضاوی نے کیا الدلالۃ بلطف ہے، اسباب طاعت پیدا کر کے کسی کی رہنمائی کرنا، اب چاہے وہ رہنمائی آگے عیسیٰ المطلوب کے طریقے پر ہو یا اراۃ الطریق کے طریقے پر ہو. اللہ نے رہنمائی کی، اللہ رہنمائی اور دلالت کی اس کی، اب چاہے یہ ہدایت یہ عیسیٰ المطلوب کے طریقے پر ہو یا اراۃ الطریق کے طریقے پر. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. جی عبارت آج پڑھ لے، قاعدے کو اس پر منطبق کرے یا پھر پڑھ لے، مرضی آپ کی ہے. ٹائم پورا ہو گیا اگرچہ باقی ہے تھوڑا، تو قاعدہ بھی تازہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں عبارت پر منطبق کر لیں گے تاکہ طابق النعل بالنعل ہو جائے. طابق النعل بالنعل، جوتا جوتے کے مطابق ہو جائے، ورنہ پھر سائز میں فرق آئے گا، آپ کہو گے ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے. اس لیے قاعدہ تازہ ہے تو منطبق کر لیں گے. خدمت تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کی؟ دیکھو کتاب میں جی، یا کل پڑھ لیں، بتاؤ. چلو ٹھیک ہے، جاؤ. کاپی میں لکھا ہوا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھو نا بھائی. قولہ نظر آ گیا شارح کا قول، قولہ
جی الذی ہدانا، الہدایت یہ جو ہدایت ہے، قیل کہا گیا، نیچے لکھا ہوا ہے القائل المعتزلہ، قائل معتزلہ ہے، ہی الدلالۃ الموصلۃ، وہ رہنمائی کرنی ہے، ایسی رہنمائی جو پہنچانے والی ہو، پہنچانے والی رہنمائی اور دلالت کو کہتے ہیں۔ اے الایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچانا ہے۔ وقیل اور کہا گیا، قائل اشاعرہ ہے، یہ اراءۃ الطریقی، وہ ایسا راستہ دکھانا ہے، ایسا راستہ الموصل جو راستہ پہنچانے والی ہے، الی المطلوب، مطلوب تک۔ والفرق بین ہذین المعنیین، اور ان دونوں معنوں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ان الاول یستلزم الوصول الی المطلوب، پہلا والا معنی وہ جو ایصال الی المطلوب ہے وہ مطلوب تک پہنچنے کو لازم کرتا ہے، یستلزم لازم کرتا ہے، الوصول الی المطلوب مطلوب تک پہنچنے کو، بخلاف الثانی برخلاف دوسرے معنی کے۔ کیوں؟ فاتعلیلیہ ہے، فإن الدلالۃ علی ما یوصل، اس لیے کہ رہنمائی کرنا ایسے راستے کی یا دکھانا ایسے راستے کا، علی ما سے مراد طریق ہے، ایسے راستے کی رہنمائی کرنا، یوصل الی المطلوب جو مطلوب تک وہ راستہ پہنچاتی ہے، لا یلزم لازم نہیں آتا، ان تکون موصلۃ کہ یہ رہنمائی پہنچانے والی ہو جائے، الی ما یوصل اس راستے تک پہنچانے والی ہو جو راستہ پہنچاتا ہے، جو راستہ پہنچاتا ہے مطلوب تک۔ فکیف یوصل الی المطلوب، تو یہ مطلوب تک کیسے پہنچا سکتی ہے یہ رہنمائی؟ دیکھو انہوں نے راستہ دکھایا، یہ راستہ ہے، اگر تم اس طرف جاؤ گے یہ جو راستہ آ رہا ہے یہ راستہ آپ کو مطلوب تک پہنچائے گی، تو آپ نے راستہ دکھایا، تو یہ جو راستہ ہے یہ اراءت بھی ضروری نہیں، لازم نہیں کہ آپ وہ اس راستے تک بھی پہنچ جائے، جائے کہ پھر وہ راستہ اس کو مطلوب تک پہنچا دے، جب اس کے اس راستے تک پہنچنے میں بھی گمراہی ممکن ہے، اس سے یہ راستہ بھی خطا ہو سکتا ہے، تو مطلوب تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ مطلوب تک تو بطریق اولا نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جب اس کے راستے تک پہنچنے میں بھی گمراہی ممکن ہے تو مطلوب تک پہنچنے میں گمراہی تو بطریق اولا ممکن ہوگی۔ یہ کہہ رہے ہیں لا یلزم ان تکون موصلۃ، یہ اس راستے کی رہنمائی کرنا، ایسے راستے کی رہنمائی کرنا کہ جو مطلوب تک پہنچاتی ہے، یہ رہنمائی لازم نہیں ہے کہ یہ وہ مطلوب تک پہنچانے والے راستے تک موصل ہو جائے، پہنچانے والی ہو۔ فکیف یوصل الی المطلوب، تو پھر وہ مطلوب تک کیسے پہنچا سکتا ہے وہ راستہ اس کو؟ وہ راستہ مطلوب تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ راستے تک نہیں پہنچ جائے گا، راستے تک پہنچ سے پہلے ہی گمراہ ہو جائے گا، کسی اور راستے چل پڑے گا۔ والاول منقوض، یہ پہلا والا معنی جو ہدایت کا کیا، قاعدہ جو بیان کیا تھا، یہ منقوض ٹوٹ جاتا ہے۔ والاول منقوض، پہلا ٹوٹ جاتا ہے، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول فرمان سے، واما ثمود فہدیناہم، رہے قوم سمود والے تو ہم نے ان کو دکھایا، ہم نے رہنمائی کی ان کی، فاستحبوا العمی علی الہدی، تو انہوں نے گمراہی کو ترجیح دے دی ہدایت پر۔ اذ لا يتصور الضلالۃ بعد الوصول الی الحق، اس لیے کہ حق تک پہنچ جانے کے بعد گمراہی کا تصور نہیں ہو سکتا، گمراہی ممکن نہیں، اور یہ گمراہ ہو گئے، معلوم ہوا یہ قاعدہ اصول اس آیت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ والثانی منقوض، اور جو دوسرا معنی ذکر کیا اراءۃ الطریق کا، یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، انک لا تہدی من احببت، اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ فاتعلیلیہ ہے، فإن النبی علیہ الصلاۃ والسلام
کان شأنہ اراءۃ الطریقی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام، شأنہ آپ کا کام، اراءۃ الطریق راستہ دکھانا تھا۔ پھر یہاں نفی کیسے ہو گئی؟ نفی درست نہیں بن رہی، اس لیے دونوں قاعدے، اوپر والا قاعدہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ شارح کہتے ہیں والذی یفہم من کلام المصنف فی حاشیۃ الکشاف، کشاف کے حاشیے میں مصنف یعنی ماتن علامہ تفتزانی کے کلام سے جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الْهِدَایَةَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، وہ یہ کہ ہدایت کا جو لفظ ہے یہ دو معنوں کے درمیان مشترک ہے۔ اور مشترک سے کون سا مشترک مراد ہے؟ مشترک لفظی، لہذا یہ مشترک ہے۔ جب مشترک ہے تو اب جہاں ایصال المطلوب والا معنی ہوگا وہ ایصال المطلوب والا معنی لیا جائے گا، جہاں اراءۃ الطریق ٹھیک بن رہا ہے تو اراءۃ الطریق والا معنی لے لیا جائے گا، اس لیے کہ لفظ کے دو معنی ہو گئے، مشترک ہو گیا، تو جو معنی مناسب بنتا ہے وہ لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کشاف کے حاشیے میں لکھا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ، اس وقت جب مشترک مان لیں گے دونوں معنوں کے درمیان، نہ معتزلہ کا مذہب ہے اور نہ ہی اشاعرہ کا مذہب درست ہے، دونوں کا مذہب غلط ہے، اس لیے وہ حقیقت قرار دے رہے ہیں اپنے معنی کو اور دوسرے معنی کو مجاز بنا رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں دونوں ٹھیک نہیں بلکہ مشترک ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ وَحِينَئِذٍ جب مشترک مانیں گے، وَحِينَئِذٍ تو اس وقت يَظْهَرُ ظاہر ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا اندفاع کلا النقضین، نقض بمعنی اعتراض، دونوں اعتراضوں کا دور ہو جانا ظاہر ہو جائے گا۔ اب دونوں اعتراض دور ہو جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلی آیت سے جو ایصال مطلوب باطل ہو گیا تھا، اب وہاں حقیقی معنی نہیں ہوگا، نہ مجازی معنی ہوگا، ان کے ہاں وہ لیتے ہیں۔ اور علامہ تفتزانی کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہدایت کے دو معنی تھے، جہاں ایصال مطلوب ٹھیک نہیں وہاں اعتراض کیا ہوا آیت سے، تو وہاں کہتے ہیں اراءۃ الطریق ہے، اور جہاں اراءۃ الطریق درست نہ بنتا ہو تو وہاں ایصال مطلوب ہے، مشترک ہے دونوں معنی، دونوں اعتراضات دور ہو جائیں گے۔ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مِنَ الْبَيْنِ، من البین درمیان، اور درمیان سے اختلاف اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر ان پر سوال ہوا کہ مشترک لفظی میں تو دونوں معنی تو لے ہی نہیں سکتے، عموم میں مشترک لازم آئے گا، مشترک کے تمام معنوں کا ایک وقت میں استعمال لازم آئے گا، جو کہ احناف کے نزدیک جائز نہیں، اور مشترک کا ایک معنی چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لینے کے لیے قرینہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں قرینہ کیا ہوگا، دلیل کیا بنے گی، وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَمَحْصُولُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَةِ، اس حاشیے میں، کشاف کے اس حاشیے میں جو مصنف کے کلام کا حاصل یہ ہے، محصول حاصل یہ ہے، ان الہدایۃ یتعدی، یہاں سے قرینہ بیان کر رہے ہیں، دلیل جو دوسرا قاعدہ بن رہا ہے، ان الہدایۃ یتعدی الی المفعول الثانی تارۃ بنفسہ، ہدایت کا جو لفظ ہے یہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے تارتن کبھی کبھی، بنفس ہی خود بخود، دوسرے مفعول کی طرف خود بخود کبھی کبھی متعدی ہوتا ہے، نحو جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم، وتارتن اور کبھی کبھی بِإِلَا متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول کی طرف الا کے واسطے سے، الا کے ذریعے سے، نحو جیسے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہاں دیکھو مفعول ثانی سے پہلے الہ ہے، وتارتن باللام، اور کبھی کبھی یہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے لام کے ذریعے سے، نحو جیسے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یقیناً یہ قرآن مجید یہ رہنمائی کرتی ہے لوگوں کی، دیکھو نیچے محشی نے لکھا ہوا ہے، مفعول اول کو ظاہر کر دیا، یہدی الناس لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، للتی ہی اقوم، یہ للتی صفت ہے راستے کی، طریقے کی، اے للطریقۃ التی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو یہاں دیکھو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو گئی ہے لام جارہ کی وجہ سے، کے واسطے سے، فمعناها علی الاستعمال الاول، تو
پہلے استعمال پر اس کا معنی ہوگا والایصال، وہ ایصال ہوگا. پہلا معنی کون سا؟ فمعناها علی الاستعمال الاولی، پہلے استعمال پر اس ہدایت کا معنی ہوگا، معنی ہے والایصال، وہ ایصال ہے. کون سا پہلا معنی؟ ہدایت کے دو معنی بیان کیے اس نے یہاں پر. ضابطہ جو بیان کیا، متعدی دوسرے مفعول کی طرح متعدی بلا واسطہ، یہ ہے پہلا معنی. ٹھیک ہے. هو الایصال، وہ ایصال ہے. وعلی الباقیین، اور باقی دونوں پر. کون سے باقی دو؟ کہ جہاں ہدایت کا لفظ دوسرے مفعول کی طرف الا کے واسطے سے اور لام جارہ کے واسطے سے متعدی ہو، یہ باقی دو. اور وعلی الباقیین یعنی وعلی استعمال الباقیین، باقی دو جو معنی ہیں ان پر اس کے استعمال پر اراءۃ الطریقی، یعنی وہ اراءۃ الطریق والا معنی ہے. وہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ انہوں نے قرینہ ذکر کیا اور قاعدہ بیان کر دیا اس پر. اس قرینے اور قاعدے کو ہم دیکھیں گے تو ہم مشترک کا ایک معنی ہم بیان کر دیں گے کہ یہاں مشترک کا یہ معنی ہے، اس لیے کہ مفعول ثانی کی طرف کیا ہو گیا؟ متعدی ہو گیا بلا واسطہ. اور یہ اراءۃ الطریق والا معنی ہوگا اس لیے کہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو گیا بالواسطہ. لیکن یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں شارح نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. کس سے ٹوٹ گیا؟ کون سی آیت سے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. اور دوسری آیت، ہاں، اور اسی کے لیے دوسری آیت بھی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. محشر نے نقل کیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. تو وہ مفعول به اول ہے والسبیل مفعول به ثانی. اما شاکرا و اما کفورا. تو چاہے یہ آیت ہو یا دوسری والی آیت ہو جو محشر نے بھی نقل کیے، اس سے وہ والا ٹوٹ گیا اور اراءۃ الطریق والا ٹوٹ جاتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو مشترک کی معنوی بھی لفظی بھی کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. اس لیے جو علامہ نے تفتزانی رحمہ اللہ نے ان کے درمیان صلح کی کوشش کی ہے، یہ صلح بھی درست نہیں. معتزلہ کا مذہب بھی درست نہیں کہ اپنے معنی کو حقیقی قرار دیا ایصال المطلوب کو، اور اشاعرہ والے معنی اراءۃ الطریق کو مجاز قرار دیا، وہ بھی درست نہیں. اشاعرہ کا مذہب بھی غلط درست نہیں جنہوں نے اپنے اراءۃ الطریق والے معنی کو حقیقت اور معتزلہ والے معنی ایصال المطلوب کو مجاز قرار دیا، وہ دونوں ٹھیک نہیں. اور علامہ تفتزانی یا علامہ امام زجاج اور علامہ واحدی کا جو مذہب ہے، جنہوں نے ہدایت کو دونوں معنوں کے درمیان مشترک لفظی قرار دیا، یہ بتایا تھا. امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے نزدیک تو اراءۃ الطریق معنی ہے نا. امام زجاج اور علامہ واحدی ان دونوں کا مذہب ہے کہ یہ ہدایت کا لفظ ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق کے درمیان مشترک لفظی ہے، جیسے کہ تفتزانی کا قول بھی ہے. تو یہ بھی غلط ہے. اور علامہ تفتزانی کا ان کے درمیان صلح کا کوشش کرنا یہ بھی غلط ہے. اس لیے جو درست مذہب بنتا ہے وہ جمہور محققین علماء کا ہے، اور وہ ہے کہ یہ ان کے درمیان مشترک معنوی ہے، اور وہ ہے الدلالۃ بلطف، اسباب طاعت پیدا کر کے کسی کی رہنمائی کرنا، چاہے وہ ایصال المطلوب کے طریقے پر ہو یا چاہے